بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. یا تیرے پروردگار نے اولاد آدم سے من بنی آدم، یہاں قرآن پاک نے کوئی نظریاتی، نسلی، قومی، لسانی یا جغرافیائی تخصیص نہیں فرمائی. اطلاع دی کہ تمام دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کی روحیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جمع فرمائی. دنیا میں آ کر ہونے والے کفار کی روحیں بھی، مشرکین کی روحیں بھی، موحدین کی روحیں بھی، ہرجائیوں کی روحیں بھی، یکجائیوں کی روحیں بھی، سعادت مندوں کی روحیں بھی، شقاوت پسندوں کی روحیں بھی، عربی، عجمی، مشرقی، مغربی، کالے، گورے، نمک حلال، نمک حرام، تمام اولاد آدم کی روحیں اللہ نے قدرت کاملہ سے جمع فرمائی. اور انسانی ارواح کے اس عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا، اے اولاد آدم، میں تمہیں انسانی شرافت کا اعزاز دے کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر بنانے والا ہوں. دنیا میں تم میرے مہمان ہوگے، میں تمہارا میزبان ہوں گا. تمہیں انسان کامل بنا کر ساری کائنات میں شرافت کا اعزاز عطا کروں گا. زمین بھی تمہارے لیے مسخر ہوگی، آسمان بھی تمہارے لیے مسخر ہوگا. فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. وہ زمین کے جس میں فولاد جیسی ثقیل چیز بھی دفن کی جائے تو زمین کی نمی اور برودت اسے کچھ دنوں کے بعد خاک میں بدل دیتی ہے. لیکن اسی زمین میں جب ابن آدم اپنا دانہ امانتاً دفن کرتا ہے تو وہ اسے خاک میں بدلنے کے بجائے گلزار بنا دیتی ہے اور ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کے انسان کی امانت واپس کر دیتی ہے. ایک اور مقام میں فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے زمین میں بھی کئی طبقات پیدا کر دیے. پانی ایک ملتا ہے، زمین ایک ہے، لیکن ایک پانی اور ایک زمین سے اگنے والے درختوں کی رنگتیں بھی مختلف، قد و قامت بھی مختلف، پتے بھی مختلف، پھلوں کی جسامت بھی مختلف، ذائقہ بھی مختلف. ایک زمین اور ایک پانی سے اگنے والے درختوں کی رنگتیں بدلنے والا، پھلوں کا ذائقہ بدلنے والا، پتوں کی نوعیت بدلنے والا، رنگ بدلنے والا،
کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اے ابن آدم آسمان کو تیرے لیے چھت بنا دوں گا اور آسمان کے دامن میں ایسے چراغ جلا دوں گا، ایسے کمکمے جلا دوں گا جو قیامت تک فیوز نہیں ہوں گے، ستاروں کو تابانی دوں گا تمہارے لیے، سورج کو درخشانی دوں گا تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے، سبزے مہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، پہاڑ سنجیدہ کھڑے رہیں گے تمہارے لیے، ندیاں بل کھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، دریا متلاطم اور سمندر موج زن ہوں گے تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جانوروں میں بھی ہم نے تمہارے لیے عبرت رکھ دی، کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ تمہیں دودھ پلاتے ہیں، دودھ بھی خالص، پانی ملا ہوا نہیں، کچھ تمہیں اپنا گوشت مہیا کرتے ہیں تمہاری غذا کے لیے، کچھ ساری زندگی پنجرے میں بند ہو کر قید تنہائی میں گزار دیتے ہیں تمہارے ذوق کی تسکین کے لیے۔ رب العالمین نے فرمایا ان ربکم لرؤوف رحیم، یہ میرا کرم اور میری مہربانی ہے کہ تم میرے بنو یا نہ بنو، لیکن میری مخلوق تمہاری بغاوت نہیں کرتی، وہ بہرحال تمہاری اطاعت پہ پابند ہیں۔ میں نے تو انہیں بے زبان بنا دیا تاکہ تمہارے مظالم اور تمہاری زیادتیوں کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں استغاثائی دائر نہ کر سکیں۔ ایک اور مقام سے ارشاد ہوا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ لائبریریوں میں اگر نہیں جا سکتے ہو، کتب خانوں میں نہیں جا سکتے ہو، اگر بخاری اور مسلم سمجھنے کی صلاحیت نہیں، اگر قرآن سمجھنے کی صلاحیت نہیں، قرآن دعوت فکر دیتا ہے تمہارے لیے دودھ کا گلاس بھی مبلغ ہے۔ دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچنا انسان کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ تو دیکھتا نہیں کہ تیرے جانور کی رنگت منفی، اس کی گوبر کی بو منفی، اس کے خون کا رنگ منفی، لیکن وہ کون ہے جو تیرے ظرف میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ ان تینوں منفی چیزوں میں سے نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔
خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ سیاہ جانور، بدبودار گوبر اور سرخ خون میں سے خوش ذائقہ اور خوش رنگ دودھ پلانے والا کون؟ اللہ ہی یا اللہ بھی؟ تو پھر نمک حلالی کا تقاضا ہے، بگڑنے کی بات نہیں، الجھنے کی بات نہیں، نمک حلالی کا تقاضا ہے کہ جس کا کرم ہے تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے نا۔ جس کا کرم ہے دودھ تقسیم بھی کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ چاہے جب تم تاریخ کو تقسیم ہو، یا 2 کو، یا 3 4 5 کو، 6 7 8 کو، 9 یا 10 کو، یا 12ویں 13ویں 14ویں کو، 15ویں 16ویں 17ویں کو، 18ویں کو، 19ویں 20ویں اور آخر تک جب بھی تقسیم ہو کس کے نام پر؟ رب کائنات نے فرمایا تمہیں انسان کامل بناؤں گا، آنکھیں عطا کروں گا، آنکھوں کو قوت بینائی، زبان عطا کروں گا، زبان کو قوت نطق و گویائی، کان عطا کروں گا، کانوں کو قوت سماعت، دماغ عطا کروں گا، دماغ کو قوت حافظہ و متفکرہ، اور پھر یہ نعمتیں دے کر تمہارے لیے عبرت اور شکر کے مناظر بھی تمہیں دکھا دوں گا، تمہیں آنکھوں کی روشنی دیکھ کر تمہاری سوسائٹی میں کچھ اندھے بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے، تمہیں فصاحت و بلاغت کی نفاستیں دے کر کچھ گونگے اور بے زبان بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت پر شکر کی توفیق میسر آ سکے، تمہیں جوانی اور شباب عطا کر کے کچھ بستر علامت پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بے قرار ہونے والے بیمار بھی تمہیں دکھا دوں گا تاکہ تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے، تمہیں ہاتھوں پاؤں کی سلامتی دے کر کچھ زمین پر رینگتے ہوئے لولے لنگڑے بھی نظر آ جائیں گے تاکہ تمہیں میری ان نعمتوں کی قدر معلوم ہو سکے، تمہیں اولاد عطا کر کے کچھ بے اولاد بھی پیدا کر دوں گا، تمہیں صحت مند بنا کے کچھ بیمار بھی دکھا دوں گا، تمہیں تونگر بنا کے کچھ گداگر بھی بنا دوں گا، تمہیں صاحب عقل بنا کے کچھ فاقر العقل بھی پیدا کر دوں گا، تمہیں علم عطا کر کے کچھ بے علم بھی پیدا کر دوں گا۔ رب العالمین نے فرمایا اور رب العالمین کے محبوب نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جسے آنکھوں کی بینائی عطا کی ہے اس سے جا کے میرا پیغام پہنچا دو، اللہ کی اس نعمت کی ناشکری نہ کیا کر، کہیں وہ اندھا نہ بنا دے، جسے اللہ نے صحت عطا کی ہے اس سے جا کے کہہ دو خدا کی اس نعمت پر تکبر نہ کیا کر، کہیں وہ ہمیشہ کے لیے بیمار بنا کے بستر پہ نہ لٹا دے، اللہ نے جسے دولت عطا کی ہے اس سے جا کے کہہ دو خدا کی اس نعمت پر اپنے محسن کو نہ بھول جایا کر، کہیں وہ تونگر سے در در کا گداگر نہ بنا دے۔ حق تعالیٰ نے جسے اولاد عطا کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کی جوانی پر تکبر نہ کیا کر، اپنے محسن کو نہ بھول جایا کر، کہیں وہ سب کے جوانی میں جنازے نہ اٹھا دے۔ اللہ نے جسے عروج عطا کیا ہو، رفعتیں عطا کی ہو، عزت عطا کی ہو، مقبولیت عطا کی ہو، اقتدار عطا کیا ہو، کملی والے نے فرمایا اس سے جا کے کہہ دو رات کے سناٹے میں سر بسجود ہو کر کبھی کبھی اپنے محسن کا شکر ادا کر لیا کر، کہیں وہ رسوا کر کے ساری دنیا کے لیے عبرت نہ بنا دے، کہیں وہ یہ اپنی نعمت وڈرا نہ کر لے، اس لیے کہ اسے مکمل اختیار ہے، اسے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کر کے تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور دنیا میں بھیج کے بھی تمہیں بھول نہیں جاؤں گا، تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، لاوارث نہیں کروں گا، قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران ہوگی، قدم قدم پہ میری شفقت تمہاری پاسبان ہوگی۔ تم مجھے بھول جاؤ گے لیکن میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کروں گا۔ دنیا کا کوئی تعلق، دنیا کا کوئی رشتہ تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میرا لطف و کرم تمہارے قریب ہوگا۔ جہاں سارے رشتوں کی انتہا ہوگی وہاں میرے قرب کی ابتدا ہوگی۔ باپ کو بیٹا چھوڑ جائے گا، بیٹے کو باپ چھوڑ جائے گا، بھائی بے وفائی کر جائیں گے، دوست طوطا چشمی کا مظاہرہ کر لیں گے، شاگرد نمک حرامی کر جائیں گے، سارے چھوڑ جائیں گے مگر وہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ تیری نافرمانیوں کے باوجود بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑتا۔ کتنے پیار سے فرمایا اپنے محبوب کو، میرے گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے بندوں سے کہہ دیجئے تم اپنے گناہوں پہ گھبراتے ہو، مایوس ہو گئے ہو، لیکن تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمت کا جو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اگر تم جیسا گناہگار کوئی نہیں تو مجھ جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا اذا سألك عبادی انی، آپ سے جب میرے بندے میرا پتہ پوچھیں انہیں بتا دیجئے انی قریب، میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں۔ خدا بندہ کتنا قریب ہے تو؟ رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے ٹھکانے کے لیے دور کوئی محل نہیں بنایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیرے دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب اتنا قریب ہوں تو ادعونی استجب لکم، پھر مجھے پکارا کرنا، میں تیری پکار کی لاج رکھنے والا ہوں، میں ہی تیرے آنسو پوچھنے والا ہوں۔ باقی جہاں جائے گا لوٹا جائے گا، باقی جہاں جائے گا ہائے۔ حضرت صاحب کہیں گے کچھ لے کے آئے گا تو کچھ لے کے جائے گا، خالی ہاتھ آئے گا خالی، باقی جہاں جائے گا لوٹا جائے گا، بس ایک ہی در ہے، خالی ہاتھ آئے گا دامن بھر کے جائے گا۔ یہاں آنے والے کو ماضی پر مطعون بھی نہیں کیا جائے گا، یہاں تانا بھی نہیں دیا جاتا کہ کل تک تو تو نے یاد نہیں کیا، آج کس منہ سے آ گیا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو اس وقت اس کی رحمت آسمان دنیا پہ آ کے پکار دیتی ہے، دعوت دیتی ہے، حل من مستغفر، کوئی ہے مجھ سے سلو کرنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین نے کہا ہے میرے محبوب لو ان اولکم، بتا دیجئے میرے بندوں کو، لو ان اولکم وآخرکم وحجکم ومسجدکم جنکم انسکم ذکرکم انساکم رتبکم یابسکم قاموا فی ساعۃ واحدہ، تمہارے اگلے پچھلے انسان جن
مرد عورت مشرقی مغربی، جو زندہ ہیں وہ، جو مر چکے ہیں وہ، سب کے سب اٹھ کر میرے سامنے دامن پھیلا لیں۔ فَيَسْأَلُ كُلُّ سَائِلٍ مَسْأَلَتَهُ، ہر مانگنے والا اپنی مراد طلب کرے، اپنا مقصد پیش کرے۔ رب العالمین نے فرمایا فَآتَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مَسْأَلَتَهُ، اور میں ہر مانگنے والے کا دامن بھر دوں، سب کی مراد پوری کر دوں، تو میرے محبوب میرے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جتنا چلتے ہوئے سمندر میں کوئی سوئی ڈبوئے، سوئی کے سرے پر پانی نظر آ سکتا ہے۔ میں ساری کائنات کا دامن بھر دوں تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تم نے جمع کیا ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور رب کے خزانے میں کبھی کمی واقع ہوتی ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات بھر اللہ کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے گناہگاروں کو، خطاکاروں کو، اور خطاکار و گناہگار سوچتے ہیں کس منہ سے اللہ کے در پہ جائیں۔ دامن میں تو ایک خوبی نہیں، ہم اتنے بڑے بے وفا ہیں، اتنے بڑے نمک حرام ہیں کہ رب کے در پہ جاتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، لیکن اس کی رحمت پکارتی ہے۔ تمہیں کس نے کہا خوبیاں لے کے آؤ؟ تمہیں کس نے کہا نیکیاں لے کے آؤ؟ میری بھی تو یہی پیشکش ہے، اپنا دامن گناہوں سے بھر کے لاؤ، زندگی بھر کی خطائیں جمع کر کے لاؤ۔ اتنی خطائیں کہ زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکی، لیکن مجھے اپنی شفقت اور اپنی جلالت کی قسم تمہاری خطاؤں سے دگنی رحمت لے کر انتظار کرتا ہوں۔ میرے در پہ سر جھکاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔